اللہ رب العزت نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو روئے زمین پر جتنے بھی اللہ کے ولی موجود ہیں تمام ولیوں کے سردار اللہ رب العزت نے غوث اعظم کو بنایا۔ سب سے اونچا درجہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے جو قیامت تک جاری رہے گا، اور باقی جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے نیچے ہیں۔ اور اس کے کتنے درجے ہیں؟ امیر ملت سید جماعت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب میں اس کے 27 درجے بیان کیے ہیں، یعنی 27 کیٹیگری فرینڈ آف اللہ سبحانہ تعالی جو اولیاء اللہ میں موجود ہے۔ کوئی قطب ہوتا ہے، کوئی ابدال ہوتا ہے، کوئی غوث ہے، تو اسی طرح اللہ کے ولی کے 27 درجے انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ اور ان میں جو انتقال ہو جاتا ہے فوراً دوسرا اس کی پوزیشن کو حاصل کر لیتا ہے، یعنی پہلے والے جس درجے میں رہتے ہیں دوسرا والا بھی اسی درجے میں فائز ہو جاتا ہے، نائب اپنے سردار کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ جس طرح ایک ہوتا ہے نائب رئیس اور ایک ہوتا ہے رئیس، تو اسی طرح اللہ کے ولیوں کے بھی اس طرح کے درجے ہوتے ہیں۔ اللہ کی ولیوں کی کبھی بھی سیٹ خالی نہیں رہتی ہے، ہمیشہ بھری ہوئی رہتی ہے، اور یہی لوگ اللہ رب العزت کے نظام کو چلانے والے ہوتے ہیں۔ روحانی طور پہ مذہب اسلام کی حفاظت کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں۔ بہجت الاسرار اور دیگر کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آئے، کہا حضور فلاں جگہ کے کتب کا انتقال ہو گیا ہے اور وہاں کتب کی ضرورت ہے، فوراً آپ کسی کتب کو بھیجیں تاکہ وہ اس کے منصب کو سنبھالے، وہ اس خالی جگہ کو پر کر دے، بھر دے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رات کا وقت ہے اور اتنی رات ہو گئی ہے، اب کتب کہاں ملے گا؟ صبح ہو جانے دو، پھر میں تمہیں کتب دے دوں گا، ابھی کافی رات ہو گئی ہے۔ ایک چور آیا تھا چوری کرنے کے لیے، جب اس نے آوازیں سنی اور اسے کوئی چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملی، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملا، تو مسلح میں چھپ گیا اور یہ سوچا کہ جب صبح ہو جائے تو میں نکل کر اپنے گھر واپس چلا جاؤں گا۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ حضور کتب کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، آپ کچھ نہ کچھ انتظام کر دیں۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ٹھیک ہے، جب ایمرجنسی ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جائے، کسی نہ کسی کتب کو وہاں بھیجا جائے تاکہ وہ جگہ خالی نہ رہے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چور کو پکڑا اور کتب بنا دیا، اور آپ نے فرمایا جاؤ اب تم اپنے کتب کے منصب کو سنبھالو، اب تم کتب بن چکے ہو، اب تم لوگوں کی رہنمائی کرنے والے بن چکے ہو، اب تم لوگوں کی خیر خواہی کرنے والے بن چکے ہو۔ اصطلاح میں ان کو صاحب خدمت کہا جاتا ہے، یعنی خدمت کرنے والے، خدمت لوگوں کا کرتے ہی رہنا۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو نظام چلانے کی ذمہ داری سونپ دیتا ہے، اور یہ لوگ اللہ رب العزت کے نظام کو چلاتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے اپنے ملفوظات میں لکھا کہ ایک مرتبہ دہلی کا نظام دھرم بڑھم ہو گیا، یعنی نظام میں کچھ گڑبڑی پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ اس مرتبہ جو دہلی کا قطب ہے وہ بہت نرم دل آ گیا ہے، جس کی وجہ سے دہلی کا نظام بہت ہی دھرم و بڑھم ہو چکا ہے، دہلی کے نظام درست نہیں ہے، ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے حضور ہم ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ان سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ بتائیں وہ دہلی کا قطب کہاں موجود ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو دہلی کا قطب ہے ابھی وہ خربوزے بیچ رہا ہے، اور وہ لوگ وہاں چلے گئے کہ اس کو آزمایا جائے، اس کی کیفیت کو سمجھا جائے
اس کی حال کو پہچانا جائے۔ جب لوگ وہاں پہنچے تو واقعے میں وہ قطب خربوزے بیچ رہا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ میں خربوزہ کھانا چاہتا ہوں، ذرا ہمیں چکھائیے، ذائقہ دیکھوں میں۔ تو جیسے لوگوں نے کہا تو انہوں نے ایک خربوزہ کاٹ کے لوگوں کو دیا، پھر لوگوں نے کہا دوسرا چکھائیے، تو پھر اس نے دوسرا خربوزہ کاٹ کے دیا، پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں تیسرا چکھائیے، تو پھر اس نے تیسرا خربوزہ کاٹ کے دیا، اور وہ لوگ چلے گئے اور اس قطب نے کچھ بھی نہیں بولا، بلکہ یہ لوگ مانگتے رہے کہ میں چکھوں گا، اور وہ قطب کاٹ کے دیتے رہے۔ کچھ دن کے بعد دہلی کا نظام پھر صحیح سالم ہو گیا، دہلی کا نظام بہتر ہو گیا، تو پھر وہ لوگ شیخ محدث حق دہلوی کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ اب دہلی کا نظام بہت بہتر ہو گیا ہے، بہت اچھا ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی جو دہلی کا قطب ہے وہ بہت سخت ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت وہ کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی خربوزے بیچ رہا ہے، جاؤ تم کو وہاں مل جائے گا۔ تو پھر یہ لوگ وہاں پر ہی گئے اس قطب کے پاس جو واقع میں خربوزہ بیچ رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ مجھے ذرا چکھائیے، تو اس قطب نے کاٹا اور ان لوگوں کو چکھایا، پھر دوبارہ ان لوگوں نے کہا کہ اور چکھائیے، تو اس قطب نے ڈانٹ کے ان لوگوں کو بھگایا، بولا بھاگو یہاں سے، جاؤ۔ تو پھر وہ لوگ چلے گئے وہاں سے۔ در حقیقت میں سارے دنیا کے نظام چلانے والے یہی لوگ ہوتے ہیں۔ پورے دنیا میں ہر جگہ کوئی وزیر ہوتا ہے، کوئی صدر ہوتا ہے، اسی طرح سے پوری دنیا میں بسے رہتے ہیں اور وہاں کے نظام کو چلاتے رہتے ہیں۔ روحانی طور پر یہ لوگ دنیا کا نظام چلاتے ہیں۔ تذکرہ محدث دکن میں یہ مذکور ہے کہ جب اورنگزیب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دہلی کے قلعہ کو فتح کرنے کے لیے اپنے فوج کو لے کے جاتے ہیں، لیکن قلعہ فتح نہیں ہوتا، آپ کو کامیابی نہیں حاصل ہوتی، آپ ہر مرتبہ کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں۔ آپ کے لشکر جنگل میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، یعنی جنگل میں خیمہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک رات میں تیز آندھی اور طوفان آئی، جتنے خیمہ لگے ہوئے تھے سب ٹوٹ کر اڑنے لگے۔ جب بہت تیز بارش ہونے لگی، بہت تیز ہوا چلنے لگی، تو اورنگزیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے سے باہر نکلے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ تمام خیمے تو اڑ گئے ہیں، لیکن ایک ایسا خیمہ آپ کو دکھائی دیا جو صحیح سلامت ہے اور اس میں روشنی جل رہی ہے، اس میں چراغ جل رہا ہے۔ تو فوراً آپ اس خیمے کے قریب گئے اور آپ سمجھ گئے ضرور اس میں کوئی اللہ کا نیک ولی موجود ہے، ضرور کوئی اللہ رب العزت کا نیک بندہ اس خیمے میں موجود ہے۔ اورنگزیب رضی اللہ تعالی عنہ خود اللہ رب العزت کے نیک بندے تھے، آپ اللہ کے ولی تھے۔ سرکار اعلی حضرت علی رحمت الرضوان نے ان کو 12ویں صدی کا مجدد بھی لکھا ہے۔ محی الدین اس کا لقب ہے کہ دین کو زندہ کرنے والا۔ تو اس خیمے میں 2 لوگ موجود تھے، تو فوراً آپ نے ان 2 لوگوں کو پکڑ لیا۔ اور یہ کون تھے؟ یہ وہ تھے اورنگزیب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے گاڑی کو یہ لوگ صحیح کرنے والے تھے، گھوڑا باندھنے والے تھے۔ اورنگزیب رضی اللہ تعالی عنہ کافی جلال رکھتے تھے، تو فوراً آپ نے کہا کہ ہلنا مت، اگر تم میں سے کوئی بھی بھاگا تو فوراً میں تم دونوں کی گردن کو اڑا دوں گا۔ آپ نے پوچھا تم دونوں صحیح بتاؤ کہ قلعہ فتح کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہم لوگوں کے اتنے کوشش کرنے کے باوجود بھی ہم لوگ کامیاب کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ وہ دونوں تو پھنس گئے تھے، اسی لیے کہ راز ظاہر ہو گیا، ان دونوں کی حقیقت اورنگزیب رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے تھے کہ یہ دونوں کوئی عام بندہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا خاص بندہ ہے، اللہ رب العزت کا اسپیشل بندہ ہے۔ ان دونوں نے راز کو اگل دیا اور کہنے لگے بادشاہ سلامت کہ گول کنڈے کے جو کتب ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ قلعہ فتح ہو۔ اورنگزیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اچھا یہ ماجرا ہے، تو یہ بتاؤ کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قلعہ فتح ہو جائے، آپ کو کامیابی حاصل ہو جائے۔ ایک مٹی کی ٹھیکری تھی، تو انہوں نے اس پر کچھ لکھا اور اس کتب کو پہنچا دیا، اور جب آپ اس کتب کی کیفیت کو سنیں گے تو واقع میں آپ دنگ رہ جائیں گے، اور اللہ رب العزت کے کتب کی زندگی کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ وہ قلعے کے ایک کونے پر بیٹھ کر لوگوں کی
جوتے کو سیا کرتا تھا۔ وہ جوتے وہاں کے لوگوں کا سیتا تھا، لیکن وہ در حقیقت میں کتب تھا۔ وہ ٹھیکری جب اس کتب کے پاس پہنچی جو قلعہ کے ایک کونے میں بیٹھ کر لوگوں کے چپل کو سیتے تھے، تو اس کو پڑھنے لگے۔ اور اللہ والوں کی زبان ہی الگ ہوتی ہے، وہ قلم پینسل کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، بلکہ روحانی طور پر وہ کچھ لکھتے ہیں اور پھر اس کو دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو وہ کتب اس کو دیکھنے لگا اور پڑھنے لگا۔ کچھ وقت کے بعد اس کتب نے اب اپنے تمام ساز و سامان کو اپنے گٹھری میں ڈال کر وہاں سے روانہ ہو گیا، کسی اور مقام پر چلا گیا، اور ان دونوں نے کہہ دیا تھا کہ جب یہ کتب چلے جائیں گے تو آپ قلعہ فتح کر لیں گے۔ اور جب اورنگزیب رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ پر حملہ کیا تو فوراً قلعہ فتح ہو گیا، فوراً آپ کو کامیابی حاصل ہو گئی۔ مگر حملہ کرنے سے پہلے جب اورنگزیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فوجوں کو ترتیب دے رہے تھے، اس سے کچھ وقت پہلے ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ دونوں اپنے خیمے میں مردہ پڑے ہوئے تھے، اسی لیے کہ جب راز فاش ہو جائے، جب اللہ کے ولیوں کے راز ظاہر ہو جاتے ہیں، لوگوں کو معلوم چل جاتے ہیں، لوگ اللہ والوں کی حقیقت سے باخبر ہو جاتے ہیں، لوگ پہچان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا کتب ہے، تو وہ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم، اب تو لوگ ہمیں جینے بھی نہیں دیں گے، ہمارے پاس آ جائیں گے اور لوگ ہم سے کہیں گے یہ کام کر دیجئے، وہ کام کر دیجئے، یہ کام کر دیجئے، وہ کام کر دیجئے۔ خود آپ سوچیں، اگر ہندوستان میں معلوم چل جائے کہ کہیں کوئی قطب رہتا ہے تو بتائیں کیا وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ چاروں جانب سے لوگوں کا مجمع بڑھا ہوا رہے گا، لوگ اپنی خواہش کے اظہار کرتے رہیں گے۔ پہلے تو نوکریوں کی لائن لگی ہوئی ہوگی کہ حضرت ہمیں نوکری دلا دیجیے، اسی لیے کہ ہندوستان میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کی ہے، لیکن وہ لوگ بے روزگار ہیں، ان کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے۔ اور بھی بہت سارے لوگوں کی لائن لگ جائے گی کہ ہمیں یہ بنا دیجیے، وہ بنا دیجیے۔ وہ کتب لوگوں کے خواہش کو مکمل کرنے والے مشین بن جائیں گے، لوگ آتے رہیں گے اور اپنی خواہش کو مکمل کرتے رہیں گے۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں کوئی خبر پہنچتی ہے کہ یہاں کوئی بابا رہتا ہے تو لوگ آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اب یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ واقع میں یہ بابا ہے کہ نہیں، واقع میں یہ اللہ کا ولی ہے کہ نہیں۔ آج بھی بر صغیر میں کچھ ایسے ڈھونگی بابا مل جائیں گے جو لوگوں سے دولت حاصل کرتے ہیں اور اسی دولت پر عیش و عشرت کرتے ہیں۔ یہ تو ڈپلیکیٹ باباؤں کی یہ عالم ہے کہ سوچیں جو در حقیقت میں اللہ کا ولی ہوگا اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اسی لیے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو رد نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے جو کتب ہوتے ہیں وہ اپنی راز کو لوگوں سے چھپائے رکھتے ہیں، جب ان کے راز ظاہر ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت عطا فرما۔ یہی وجہ تھی کہ جب اورنگزیب رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر مل گئی، آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ کتب ہے، تو فوراً آپ کا انتقال ہو گیا، آپ وصال فرما گئے۔ اور آج بھی ہند میں ان دونوں کے مزار مبارک موجود ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام تھا یوسف اور دوسرے کا نام تھا شریف۔ حیدرآباد دکن میں ایک اسٹیشن ہے نام پلی اسٹیشن، تو یہ دونوں وہیں مدفن ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ان دو کتب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمائے، اور وہاں کے لوگ ان دونوں کے مزار کو اس طرح کہتے ہیں، اگر پوچھا جائے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو یہ لوگ تثنیہ کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، یوسفین شریفین کے پاس جا رہے ہیں۔ یوسفین شریفین یہ دونوں اورنگزیب رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے کتب تھے، جنہوں نے کتب سے بات کر کے دوسرے کتب کو وہاں سے ہٹا دیا اور اورنگزیب رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ کو فتح کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نیچے سے ان کے 27 درجے ہیں، اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کتب ہے، یہ ابدال ہے، یہ غوث ہے، لیکن وہ عام لوگوں کی نگاہوں سے دور رہتے ہیں، پوشیدہ رہتے ہیں۔ اور یہ لوگ نہ ہی کبھی اپنا
اپنے نام کو ظاہر کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے کام کو ظاہر کرتے ہیں، بلکہ جو خدمت ان لوگوں کو کرنے کا آرڈر رہتا ہے دن رات اس خدمت میں لگے رہتے ہیں اور اس کو کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے ایک شخص تھے جن کا نام تھا سید فخر الحسن، تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو ٹی سی بنا ہوں یہ اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی دعاؤں کی برکت سے بنا ہوں۔ اللہ کے نیک بندے نے میرے لیے دعائیں کر دی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹی سی بنا دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کیسے ایسا ممکن ہو گیا، آپ کیسے ٹی سی بن گئے؟ تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایک ملنگ رہا کرتا تھا۔ ملنگ اسے کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کی یاد میں کھویا رہتا ہے، دنیا کے تمام خرافات سے دور رہتا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہتا ہے، اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے اور اللہ کے ذکر میں ہمیشہ مشغول رہتا ہے۔ میں نے اس ملنگ کو ایک دن بڑے ہنسی مذاق سے یہ کہا کہ تم تو بہت مزاروں میں جاتے رہتے ہو، تم اللہ کے نیک ولی کے دربار میں جاتے رہتے ہو، تمہارا گزر وہیں ہوتا ہے، تمہاری راتیں تو اللہ کے ولی کے مزاروں میں کٹتی ہے، ان کی بارگاہوں میں کٹتی ہے، کسی ولی سے بات کر کے مجھے ٹی سی بنا دو۔ تو آپ مذاق میں ہی اس کو کہہ رہے تھے۔ تو اس ملنگ نے کہا چلیں میرے ساتھ، میں آپ کو ٹی سی بنا دیتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ اگر تم مجھے ٹی سی نہیں بناؤ گے تو میں تمہیں قید خانے میں ڈال دوں گا، جیل کی ہوا کھاتے رہو گے۔ تو بلا تکلف کہنے لگا کہ کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیے، میں آپ کو ابھی ٹی سی بنا دیتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے گاڑی میں لے گیا، منگو پیر مزار لے گیا اور میں گاڑی میں بیٹھ گیا اور وہ مزار کے اندر گیا اور 1 گھنٹے تک وہ مستان واپس نہیں آیا۔ میں یہ سوچا کہ مجھے یہ بیوقوف بنا کے چلا گیا ہے، تو میں چپ چاپ سے اس کے قریب گیا اور جب میں گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ صاحب مزار کے چادر کو وہ اپنے سر پر باندھا ہوا ہے اور اپنے سر کو مزار پاک سے لگایا ہوا ہے۔ میں چپ چاپ سے اس کے پاس آ گیا تاکہ اس کو خبر نہ ہو کہ میں اس کی باتیں کو سن رہا ہوں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مزار پاک سے باہر نکلا اور میں بھی باہر نکلا، تو مجھ کو کہنے لگا صاحب کام ہو گیا۔ میں بہت ہنسنے لگا کہ یہ کون سی بات ہوئی، تو مذاق میرے ساتھ کیوں کر رہا ہے، میں تجھے قید خانے میں ڈال دوں گا، تو مجھے کیوں جھوٹ بول رہا ہے، تو مجھے کیوں بیوقوف بنا رہا ہے؟ تو مسکرا کے کہنے لگا نہیں صاحب میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں بلکہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں اس مستان کے کہنے کے بعد میرے پاس لیٹر آ گیا اور میں ٹی سی بن گیا۔ تو یہ اللہ کے نیک ولیوں کے تصرف ہوتے ہیں، اللہ کے نیک ولیوں کے طریقے ہوتے ہیں، ان کے کام کرنے کے طریقے الگ ہوتے ہیں اور وہ اپنی قبر میں بھی تصرف کرتے ہیں، قبر میں رہنے کے باوجود بھی وہ سارے نظام کو چلاتے ہیں، دنیا کے کونے کونے کی خبر اپنے پاس رکھتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کی دستگیری کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ 4 بزرگ ایسے گزرے کہ لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اپنے قبروں سے نکل کر تصرف کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور پھر اپنے قبر میں واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ بزرگوں کا تصرف ہوتا ہے، یہ دنیا اور کائنات کو چلانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان بزرگوں کو دنیا کے نظام کو چلانے کی ذمہ داری دے دیتا ہے اور وہ لوگ بخوبی بحسن اچھے سے چلاتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ظاہری نظام ہے اور ایک باطنی نظام ہے۔ ظاہری نظام یعنی ظاہر ہو جائے سب لوگ اس کو دیکھیں، اور باطنی نظام یعنی روحانی نظام کوئی اس کو نہیں دیکھے۔ اللہ رب العزت نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام ولیوں کا سردار بنایا تھا۔ آپ تمام کتب کے بھی سردار تھے، تمام ابدال کے بھی سردار تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جن کو بھی ولایت کے منصب سے نوازتا ہے، جتنے بھی اللہ کے ولی دنیا میں موجود ہوتے ہیں، ان لوگوں کو ولایت میرے ہی ذریعے حاصل ہوتی ہے، مجھ سے ہی وہ لوگ فیض و برکات حاصل کرتے ہیں۔ تو اسی لیے تو جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ارشاد فرمایا تھا کہ میرا قدم تمام ولیوں کے سر کے اوپر ہے، تو جتنے اللہ کے ولی روئے زمین پر موجود تھے تو اس وقت تمام اللہ کے ولی، چاہے وہ کتب ہو چاہے وہ ابدال ہو، سب نے اپنے گردن کو نیچے جھکا لیا تھا اور یہ اعلان کر دیا تھا کہ واقع میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
तमाम वलियों के सरदार हैं। और जो लोग सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की महफिल सजाते हैं, 11वीं शरीफ में नियाज दिलाते हैं, उनके नाम के लंगर लुटाते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, तो वो लोग सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का रूहानी फैज़ अपने दिल में हासिल करते हैं और उनकी बरकत को अपने घर में महसूस करते हैं। यही वजह है कि लाखों चाहने वाले, मानने वाले दुनिया के किसी भी कोने में हो, जब सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तस्किरा हो जाता है, तफसीरा हो जाता है, उनकी महफिल सज जाती है, उनके नियाज तकसीम होने लगते हैं, तो लोग बरकत हासिल करने के लिए उमड़ते हुए सैलाब की तरह आ जाते हैं और अपने कादरी होने का इजहार करते हैं। अपनी जुबान हाल से ये कहते हैं कि सरकार गौस आज़म हमारे बिगड़ी को बना दीजिए, हमारी जिंदगी को संवार दीजिए, हम लोगों की जिंदगी से तमाम दुश्वारियों को हटा दीजिए और अपने कादरी गुलाम में हमें कबूल फरमा लीजिए। और जो भी सच्चा कादरी बन जाता है वो दुनिया में कामयाब हो जाता है और बरोज़े महशर वही लोग सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के झंडे के साए में रहेंगे और उनकी ज़ियारत करेंगे। तो इसीलिए कादरियों को डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कादरियों को सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मोहब्बत करने की ज़रूरत है, उनके बताए हुए रास्ते पर अमल करने की ज़रूरत है। उन्होंने जो हुक्म हमें फरमाया है, हमें पाबंदी से उसे करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम अपनी गुलामी का सबूत देते रहें और सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मोहब्बत करते रहें। सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने माँ के पेट में भी वली थे। जब आप अपनी माँ के पेट में थे तो कोई जानवर तकलीफ पहुँचाने वाला आपकी माँ को तकलीफ नहीं पहुँचाता था, बल्कि आपकी माँ फरमाती हैं कि जब अब्दुल कादिर मेरे पेट में था तो मैं रूहानी सुकून हासिल किया करती थी, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से बशारत आया करते थे। आपकी अम्मी भी वली थी और आपके वालिद भी वली थे, बल्कि आपकी फूफी भी वली थी। आपका पूरा घराना अल्लाह के वलियों से भरा हुआ था।